بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فتنہ دجال۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں کچھ چیزوں سے آگاہ فرمایا، جس میں سے ایک دجال کا فتنہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 241۔ I warned you of him, and there was no prophet but warned his followers of him. But I will tell you something about him which no prophet has told his followers. الدجال is one-eyed, whereas Allah is not. یعنی میں تمہیں ایک ایسی چیز سے خبردار کر رہا ہوں جس سے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو خبردار کیا تھا، لیکن کسی نبی نے یہ بات اپنی امت کو نہیں بتائی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دجال ایک آنکھ والا ہے، جبکہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2944۔ The Dajjal would be followed by 70,000 Jews of Isfahan wearing Persian shawls. یعنی کہ دجال جیسے ہی آئے گا تو اس وقت سے ہی 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے جنہوں نے پرشین شالز پہنی ہوئی ہوں گی، اور یہ اصفہان کے علاقے سے ہوں گے۔ اصفہان کا علاقہ تقریباً آج کا ایران کا علاقہ بنتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ آئے گا تو یہ یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ اسی طرح حضرت تمیم داری کا ہمیں دجال سے ملاقات کا واقعہ ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں 2942A اس حدیث کا نمبر ہے، جو کہ بہت ہی مسٹیریس قسم کا واقعہ ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں اعلان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کسی جہاد کے لیے یا مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تمہیں ایک قصہ سنانے کے لیے بلایا ہے، جو کہ ایک صحابی تمیم داری جو کہ پہلے نصرانی تھے، وہ اب مسلمان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک تجارتی سفر پر گئے تھے اور وہاں سمندر میں جو ہے وہ طوفان آ گیا۔ وہ طوفان میں جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے پھنسے رہے، اور اندھیرے اور طوفان کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ان کی کشتی جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یہاں تک کہ انہیں ایک جزیرہ ملا، اور اس جزیرے میں انہیں ایک عجیب سی مخلوق جو ہے وہ نظر آئی۔ جب اسے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، اور اس نے کہا کہ تم اوپر پہاڑ میں ایک گرجے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کو ایک بہت ہی طاقتور قسم کا آدمی نظر آیا، اور اس نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، طوفان آیا تو ہم یہاں پر پھنس گئے۔ اب اس نے ان سے کچھ سوال پوچھے کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے، کہ اس کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ پھل ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل پانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ پانی بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے زغر کے چشمہ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، اس سے جو ہے وہ لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد یہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی امی نبی آیا ہے تمہارے درمیان، اس کا حال بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل، ایک نبی جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر انہوں نے کیا کیا ہے ان لوگوں نے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لوگوں نے جو ہے وہ بہت سے لوگ ان کے پیروکار ہو گئے ہیں، جنگ بھی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کے پیروکار ہو چکے ہیں۔ پھر اب وہ اپنے متعلق بتاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، تم لوگ مجھے اپنے بارے میں تو ساری ایکسپلینیشن دے چکے ہو، اب میرا حال بھی سن لو کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں۔ بہت جلد مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں جالسین کے اندر اندر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں میرا داخلہ ممنوع ہے، اور جب بھی میں وہاں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے مجھے وہاں پر داخل ہونے سے روک دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ ہم اسے انشاءاللہ اس سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔